اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھی شخصیت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تدریس سے بھی حضرت کا تعلق ہے، مدارس سے بھی حضرت کا تعلق ہے، مساجد سے بھی حضرت کا تعلق ہے، ہر اچھی جگہ سے حضرت کا تعلق ہے۔ اللہ والوں کے در پہ بھی ہمارے علامہ صاحب نظر آیا کرتے ہیں، اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان۔ حضرت آپ کی مصروفیات ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ رہا کرتی ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی، تو ان کو کس انداز میں آپ مینیج کرتے ہیں جی؟ گھر والوں کو بھی ٹائم یقیناً دینا ہوتا ہے۔ جی اچھی بات کہی ہے آپ نے، بس کر لیتے ہیں، گھر والے بھی کچھ جو ہے نا وہ خیرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ ہم بھی بس مل جل کے کر لیتے ہیں، مطلب یہ معاملہ چل جاتا ہے الحمدللہ۔ کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ماشاءاللہ سے علماء اکرام ہمارے مساجد میں بھی نظر آتے ہیں، مدارس میں بھی نظر آتے ہیں، پھر پرائیویٹ پروگرامس بھی ہوتے ہیں، پھر نکاح کا سلسلہ، جنازوں کا سلسلہ، مطلب ایک لمبی فہرست ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پر کمال ہے جی۔ گھر والوں کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں، تو علامہ صاحب نے یہی فرمایا کہ بس آپس میں مل جل کر چل لیتے ہیں، معاملہ چل جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اسی طریقے سے پیار محبت کو بڑھانا چاہیے، میں آپ کو سمجھوں آپ ہمیں سمجھیں، یہ والا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ یقین جانیے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ناظرین آج کا ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے انٹرو میں کلام پیش کیا ہے، 3 سے 4 اشعار میں نے پیش کیے ہیں، اس میں ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا آج ہم ذکر کریں گے، حضور کے خانوادے کا آج ہم ذکر کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی شان سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ حضور کی نسل کمال کی نسل ہے جناب، اسی نسل کو تو نسل کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کی اگر ہم بات کریں، حضور کے والدین کی ہم بات کریں، حضور کے خانوادے کی اگر ہم بات کریں تو یقیناً قرآن میں بھی ذکر ہے، کس انداز میں ہے، کس مقام پہ ہے، ارشاد فرمائیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت شکریہ جناب حامد رضا صاحب آپ کا بھی پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ذکر قرآن میں، جی تو قرآن میں کئی مقامات پہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ ان میں سے ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب فرما دیجئے میں تم سے کسی بھی اجرت کا سوال نہیں کرتا جو میں نے دین اسلام تم تک پہنچایا ہے، سوائے اس کے کہ قرابت داروں کی محبت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اب اللہ۔ اس پر بعض لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ آفاقی دین پہنچانے کے بعد اپنے گھر والوں کی اہل بیت اطہار کی محبت اپنی امت سے طلب کریں۔ تو یہ سوال بڑا سادہ سا ہے، اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے۔ یہ سوال تب ہوتا کہ جب حضور علیہ السلام از خود امت سے اپنے اہل بیت کی محبت طلب کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے از خود نہیں کی، اس مقام میں اللہ فرما رہا ہے قل اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا مگر قرابت داروں کی محبت۔ دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے فرمایا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس میں یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے جی اور عقیدہ تثلیث پر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی، عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہ تینوں ایک ہی ہیں، اور عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو جب دلائل اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گئے تو اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو دلائل کے بعد ایک چیز آتی ہے مباہلہ،
اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین عاجزی کے ساتھ دعا کریں کہ جو شخص سچائی پر ہے وہ باقی رہے اور جو سچائی پہ نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خود بھی آؤ، اپنے گھر والوں کو بھی لاؤ، اپنے بچوں کو بھی لاؤ۔ تو وہ اس بات پر آمادہ ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پیچھے کیا اور مولا کائنات کو اپنے پیچھے کیا، دو یہ ہو گئے۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین یعنی حسنین کریمین کو بھی آپ علیہ السلام نے لیا اور آپ علیہ السلام خود بھی تشریف لائے تاکہ عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی جائے۔ تو جب تشریف لا رہے تھے تو عیسائیوں کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو چمکدار چہرے ہیں، اگر ان کے ہاتھ کسی کے حق میں اٹھ گئے تو یاد رکھ لے لو عیسائیوں قیامت تک تمہارا نام تمہارا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، تو فلہٰذا ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، یہ ایسے چہرے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے سردار کی بات مانی اور اس کو ترک کر دیا۔ اگر اس مباہلہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اٹھ جاتے، بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھ اٹھ جاتے، حسنین کریمین کے ہاتھ اٹھ جاتے، مولا کائنات کے ہاتھ اٹھ جاتے، تو آپ کو روئے زمین پر کوئی عیسائی نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز میں آپ نے یہ واقعہ پیش کیا، اور یہ ہمارے موضوع سے مناسبت بھی رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے سرکار کے خانوادے کو کیا عظیم الشان مرتبہ، جی بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اچھا حضرت، اگر ہم سرکار کے والدین کا ذکر کریں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں جو بھی شریعت کا حکم ہوا، شریعت میری اسلام کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا، اقرا کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، تو اس سے پہلے یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے۔ تو ہمیں مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، جو کہ ظاہر سی بات ہے اسلام سے پہلے تھے، تو کیا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ کس انداز میں حضور پاک کے والدین کو یاد کیا جائے؟ جی، یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ اس کا جواب فتاوی شامی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس سوال کا جواب حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے دیا ہے، اور شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت حضرت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر ایک رسالہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کچھ علماء وہ گنے چنے ہیں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا عدم ایمان ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ جس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ نَبْعَثَ إِلَّا رَسُولًا، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیں گے کسی کو جب تک کسی قوم میں ہم رسول کو بھیج نہیں دیتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا اور اسلام کی دولت ان کو عطا فرمائی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ عقل کیسے مانیں گی کہ آپ نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور وہ آپ کی ذات اقدس پر ایمان لے کے اور دوبارہ اپنی مزار شریف روضہ شریف کے اندر چلے گئے؟ تو یاد رکھ لینا یہ سرکار کی خصوصیات میں سے ہے اور سرکار کے معجزات میں سے ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو خلاف عقل ہوتا ہے۔ لیکن اس کی مثالیں ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتی ہیں کہ جب ایک بھتیجا اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، تو بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے، پھر اس کے گوشت کو مقتول کے گوشت پر مارا جائے۔ تو ایسے ہی کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر گائے کو ذبح کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ شریف کا معنی یہ ہے، یعنی کہ وہ صورت جس کے اندر گائے کا ذکر ہے اور وہ ایک معجزاتی طور پر ذکر ہے۔ جب زندہ ہوئے تو گوشت کو مارا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے کہا یہ جو دعویٰ کر رہا ہے مدعی ہے، مجھے قتل اصل میں اسی نے کیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت آپ فرما رہے ہیں؟ قرآن کی آیت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر اللہ کا نبی کسی کو زندہ کرنا چاہے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے۔ یہ اس پر میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے عقل مانتی ہے کہ حضور نے زندہ کیا؟ تو عام آدمی نے زندہ نہیں کیا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ بن مریم
روح اللہ علیہ السلام کی خاص خصوصیت بیان فرمائی ہے کہ وہ مردوں کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ زندہ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کو عمر ہی کیا ملی؟ 18 سال سیدنا عبداللہ کو ملے اور 22 سال جو ہے وہ سیدہ آمینہ کو ملے. اور جو لوگ اگر حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو یاد رکھ لینا کہ عدم ایمان کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہاشم خاندان کے لیے یعنی کہ وہ مومن تھے یا نہیں تھے، عدم کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، وجود کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ حدیث پاک بھی نقل فرمائی ہے جسے حضرت امام اہل سنت نے بھی نقل فرمایا کہ کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں گزرا آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کہ روئے زمین پر 7 مومنین نہ ہوں. فرمایا کہ ہر زمانے کے اندر 7 مومنین ہوتے ہیں، 7 مسلمان ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کی برکت سے جو ہے اس دنیا کو قائم رکھتا ہے. اگر کلمہ پڑھنے والا ایک بندہ بھی اس زمین پر نہ ہو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ زمین تباہ اور برباد ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کے اندر جب اپنی والدہ کے روضہ شریف پر جانے لگے تو آپ کو منع کیا گیا. مسلم شریف میں آتا ہے کہ پھر بعد میں آپ کو اجازت دے دی گئی. اللہ کی طرف سے منع؟ اللہ کی طرف سے منع کیا گیا. پھر بعد میں آپ کو اجازت دے دی گئی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے جانا چاہتا تھا، مجھے منع کیا گیا، اب مجھے اجازت دی گئی ہے، اب میں خود بھی سیدہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا کے روضہ شریف پر جاتا ہوں، یعنی اپنی والدہ کے روضے پر جاتا ہوں، اور میں تمہیں بھی اس بات کا حکم کرتا ہوں کہ تم بھی اپنے پیاروں کی قبروں پر جایا کرو. تو یاد رکھ لینا حامد بھائی، سرکار کا روضہ آمنہ پر جانا اور دعا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ مسلمان. دوسری بات یہ ہے بہت سارے علماء نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر اور سیدہ حوا سے لے کر میرے والد گرامی سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمینہ تک جتنے مردوں کی پشتوں میں رہا اور جتنے عورتوں کے شکم میں رہا وہ سارے کے سارے نکاح کے ذریعے اپنے گھر آباد کرتے تھے. وہ عورتیں بھی پاک تھیں اور وہ مرد بھی پاک تھے. اور اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خدا آپ کو دیکھتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں کے اندر جب آپ کا نور پلٹ رہا تھا تو اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا تھا. اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی مرد تھے وہ سارے کے سارے ساجد تھے، مواحد تھے، مومن تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے ان کی پیشانیوں کے اندر آ رہا تھا منتقل ہوتے ہوئے. اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم الذی یراک حین تقوم آپ کو دیکھیں، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ ساجدین کی پیشانیوں کے اندر منتقل ہوتے ہوتے عبداللہ تک آئے تو قرآن یہ کہتا ہے ہم نے آپ کے ہر باپ پر، ہر دادے پر نظر رکھی اور اس کو ہم نے ایسا پایا کہ وہ صرف اور صرف سجدہ جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا تھا. اور دوسری بات یہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، یعنی یہ جو غلام مومن ہے نا یہ آزاد مشرک سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کریم نے کہیں بھی کافر کی تعریف اور تحسین نہیں فرمائی ہے. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کافر کے بارے میں قرآن نے کہا ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے یہ نجس ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور کا جو سلسلہ خاندان ہے تو اگر اس کے بارے میں ایمان میں بات کی جائے گی تو پھر معاذ اللہ کیا وہ نجس ہوگا، اور یہ بات قطعاً درست نہیں ہے. محققین اور متاخرین علماء کا متفق علیہ مذہب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں وہ مواحد تھے اور مومن تھے. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات حضرت. ہم چاہیں گے اس پروگرام کو ہم کنٹینیو بھی رکھیں. ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. علامہ صاحب میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کو اسلام کا نصیب فرمائے. ایک کلام پیش کروں گا، اسی کلام کے ساتھ ناظرین پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دل میں ہو یا
یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سے ہو جج آئی ہو، یا رسول اللہ آستانے پہ تیرے سے ہو جج آئی ہو، اور اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی